السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ دوستوں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں بھی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، خاص طور سے یہودیوں کا ذکر، کیونکہ اس کلپ کے اندر میں یہودیوں کی بات کروں گا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں کے تعلق سے ساری باتیں پتہ ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب کیا ہے، ان کے تہوار کون سے ہیں، رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں، اور کون سے مسلمان کس علاقے میں کون سی زبان بولتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر گلوبل لیول پر ان کی پکڑ ہے، لیکن مٹھی بھر یہودیوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہودی کون ہے، ان کا بایولوجیکل ٹری کیا ہے نا، کہاں سے آئے ہیں، یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کس مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں، کون سا ان کا تہوار ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، ذرا سی ہوشیاری آنے کے بعد۔ افسوس، ہمیں بریانی نلے پائے کھائے ان چیزوں کے بارے میں تو پتہ ہے، نہاری کے بارے میں، قورمے کے بارے میں، ہمیں اس بارے میں نہیں پتا کہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کتنی جانکاری رکھتا ہے اور ہم اپنے دشمن کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں تھوڑی سی جانکاری ان کے بارے میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمیں بھی اپنے دشمن کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بات روزے سے چل رہی تھی کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اندر ان کی کیا کیا کرتوتیں ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، یہ یہودی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، لاڈلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اوپر سرداری عطا کی تھی، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہت سارے نبی بھیجے۔ بعض علاقوں میں تو بعض ایک ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے کئی کئی نبیوں کو ان کے پاس بھیجا۔ اس قوم کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سمجھی جاتی ہے، اور اصل یہ آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی گزرے ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اسرا اور ایل یعنی کہ اللہ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا۔ اپنے لقب سے وہ زیادہ پہچانے گئے۔ یہودی ان کے 12 اولادوں میں سے 12 قبیلے بنتے ہیں، لہذا یہ بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، انہوں نے اپنا نام رکھا۔ اور آج بھی یہ جو ملک دنیا کے نقشے پر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا نام بھی یہ لوگ اسرائیل رکھتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہم بات کر رہے تھے ان کے اندر روزہ رکھنے کی۔ دوستو، ان کے اندر بھی بہت ساری عبادتیں مسلمانوں کی طرح ہیں، یہ لوگ بھی اذان دیتے ہیں مسلمانوں کی طرح، یہ لوگ بھی عبادت جو ان کی ہے نا، جس طریقے کی یہ عبادت کرتے ہیں، کافی حد تک ان کی عبادت جو ہے نا، وہ نماز سے، جو مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس سے بہت زیادہ سملر لگتی ہے۔ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح ختنہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح عقیقہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح قربانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ البتہ ان کے ہاں روزے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسی سورج ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے روزے کا، اور اگلے دن جب دوسرا سورج ڈوبے گا دوسرے دن کا، اس کے بعد پھر یہ روزہ کھولتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے جو روزے کی ڈیوریشن ہے وہ 24 سے 26 گھنٹے کی بنتی ہے کم سے کم۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں 30 روزے یا 29 روزے رکھتے ہیں، یہ لوگ پورے سال میں ایک، جس طریقے سے ہم 30 روزے لگاتار کنٹینیو رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ لوگ 40 روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کے یہاں 40 روزے رکھنے کا جو تصور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، 30 دن کے روزے رکھوائے، موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، 10 دن کے روزے بڑھوائے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 40 روزے رکھے تھے تو ہم بھی 40 ہی روزے رکھیں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ یہ لوگ رکھتے ہیں، اور ان کے یہاں عاشورہ کا روزہ آج بھی رکھا جاتا ہے، بلکہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو، اس کو عاشورہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے اس دن، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے غم سے نجات دی تھی، فرعون ڈوب کے مرا تھا، لہٰذا اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اس دن روزہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ اگلے سال سے ہم لوگ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر کے رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو بہرحال ان کے یہ 40 روزے اور عاشورہ کا روزہ، اس کا تصور ملتا ہے۔ البتہ ان کے جو روزے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک کھانے پینے سے رکتے ہیں، بیوی کے قریب جانے سے رکتے ہیں ہم مسلمانوں کی طرح، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس سے رک جاتے ہیں، کریم، تیل، سرما، اس طریقے کی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے، حتیٰ کہ چمڑے کا کوئی جوتا چپل وغیرہ ہو یہ وہ بھی استعمال نہیں کرتے، نارمل گھٹیا سی چپل پہن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مواقع ہیں جس میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے اگر کوئی بڑی شخصیت مر جائے
تو اس کے مرنے پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے یہاں کوئی بڑی شخصیت فوت ہو جائے، مر جائے، تو یہ اس کے مرنے پر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک تاریخ بتائی جاتی ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دن یہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آفت وغیرہ ان کے اوپر آ جائے، کوئی آسمانی مصیبت یا زمینی وبا، کچھ بھی بیماری آ جائے، کچھ آ جائے، تو یہ اس موقع پر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسم کے طور پر ان کے ہاں جب یہودی لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں تو یہ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ سوچنا ہے کہ شادی کی شروعات اگر روزہ رکھ کے کی جائے تو پوری شادی شدہ زندگی جو ہے اس میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور ہمارے روزے میں ایک فرق اور ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اور بھی کچھ جانکاریاں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے وہ میں لاتا رہوں گا، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کس طرح سے رہتے ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے وہ کس چڑیا کا نام ہے، اور ان کے اندر کیا کیا اچھائیاں اور برائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے، اور دین کے دشمن جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔